ناسو بالنیام تدخل الجنت بسلام او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قابل احترام بھائیوں، عزیز طلباء، میں نے ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، کہنے سننے میں اخلاص کامل کی دولت سے مالا مال فرمائیں اور آخرت میں ذریعہ نجات اور دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی اور خیر کا سبب بنا دیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پاکیزہ مبارک ارشاد میں 4 باتوں کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا ہے اور جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی ہے۔ ان میں سے پہلی بات وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے متعلق ہے۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت، رہن سہن کا اچھا ہونا، اس کے اعمال بتلائے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا عمل سلام کا کہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہت کا اظہار فرمایا، اپنے ماننے والوں کو حکم ارشاد فرمایا افشوا السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ، کثرت سے السلام علیکم کہنے کی عادت اختیار کیجیے۔ سلام کے بارے میں عام طور پہ جو آج میری حالت ہے وہ ناگفتہ بھی ہے کہ جاننے والے سے تو السلام علیکم اور نہ جاننے والے سے سلام کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، جبکہ صحیح بخاری شریف میں ارشاد ہے سلم علی من عرفت او لم تعرف، کہ آپ اسے بھی سلام کیجئے جسے جانتے ہو اور اسے بھی سلام کیجئے جسے آپ جانتے نہیں ہو۔ سلام کہنا سبھی کو چاہیے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ جسے سلام کہا جا رہا ہے وہ مسلمان ہو۔ کافر کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے تو مغضوب علیہم کے الفاظ ہیں، غضب کے الفاظ ہیں۔ مسلمان ہونا شرط ہے، برادری کا ہونا شرط نہیں، اس کی برادری کوئی ہے، مالی حیثیت اس کی جیسی بھی ہے۔ مالی حیثیت کو دیکھ کر، برادری کے تعلق کو دیکھ کے سلام کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ سلام ہے اسلام کی بنیاد پر، کہ جسے سلام عرض کیا جا رہا ہے وہ مسلمان ہے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں اور سلام میں پہل کرنا افضل ہے۔ اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کون مجھے سلام کرے گا تو میں اس کا جواب دوں گا۔ ہمارے استاد محترم حضرت اقدس مولانا محمد سلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عادت مبارکہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے طالب علم کو بھی، وہ ابھی دور ہوتا ہے، پہلے سے فرما دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ حضرت کی عادت مبارکہ ہے
کسی بھی عمل کو ابتدائی طور پہ جب انسان شروع کر دے تو چلتے چلتے وہ عادت بن جایا کرتی ہے، طبیعت بن جایا کرتی ہے۔ سلام میں پہل کرنے پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت، خوشخبری سنائی ہے۔ مشکات المصابیح میں حدیث پاک ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنے والا یہ تکبر سے پاک ہو جاتا ہے۔ گویا تکبر کا علاج کہ اگر میرے اندر تکبر ہے، بڑائی کے غلط جذبات ہیں، تو اس کا حل کیا ہے کہ میں اپنے کو چھوٹا سمجھوں، سلام میں پہل کر دوں، ہر ایک کو حیثیت دوں، ہر ایک کو اپنے سے مقدم، اپنے سے افضل سمجھوں، اور اس کا حکم ہے ہمیں۔ دوسری بات، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد گرامی میں یہ ارشاد فرمائی، اطعموا الطعام، کہ کھانا کھلانے کی عادت اپنائی جائے، کھانا کھلانے کی عادت اپنائی جائے۔ یہاں حدیث پاک میں اس کی تخصیص نہیں فرمائی گئی کہ کس کو کھلانا ہے۔ سلام کے لیے تو میں نے عرض کیا کہ سلام کسے کیا جائے گا، صرف اسلام کی وہاں شرط ہے۔ کھانا کھلانے میں اسلام کی بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ کھانا تو کافر کو بھی کھلایا جائے، حسن اخلاق کا اظہار کیا جائے، اخلاق کی عمدگی، اخلاق کا بہتر ہونا، یہ مسلمان کی نشانی اور پہچان ہے۔ مسلمان کو تو کھانا کھلانا ہی ہے، مسلمان کی تو عظمت شان ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کافر ہے، وہ بھوکا ہے، تو اس کا کھانے کا بندوبست مسلمان کرے گا۔ یہ ترغیب ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کھانا کھلانے کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام کا مبارک عمل اور مبارک ارشادات اس قدر ہیں کہ آپ نے جانوروں کے متعلق بھی فرمایا کہ ان کو وقت پر اور پوری خوراک دی جائے، ان کے کھانے کا، ان کے آرام کا خیال رکھا جائے۔ جہاں تک بات ہے مساکین کی، غرباء کی، یتامہ کی، وہاں تو کھانا کھلانے کی صرف ترغیب ہی نہیں، حکم ہے، اور نہ کھلانے پر سخت وعید ہے۔ سورہ ماعون میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ قیامت کے دن کے جھٹلانے والوں کی ایک علامت اور نشانی، کہ کردار کو دیکھ کر یہ پتہ چلے کہ یہ حقیقت میں قیامت کو جھٹلا رہا ہے اپنے عمل سے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ ایسا شخص جو کھلاتا بھی نہیں ہے اور کسی کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا کہ کوئی مسکین کو کھانا ہی کھلا دے، یعنی ایسی پوزیشن، ایسی حالت ہے کہ اللہ پاک نے اسے وسعت دی ہے، اپنی وسعت کے باوجود مسکین کا خیال نہیں کرتا، اس کو کھانا نہیں کھلاتا۔ وسعت نہیں ہے، کسی صاحب وسعت سے کہہ کر مسکین کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتا ہے تو اس پر وعید وارد ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں اس پر گہری نظر رکھنی چاہیے، قطع نظر اس کے کہ میرا ہمسایہ کون ہے، میرا محلے دار کس مذہب، کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اس کو خاطر میں لائے بغیر یہ دیکھنا ہے کہ وہ انسان ہے، وہ جانور ہے، انسانیت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ جانوروں کے بارے میں بھی ہے کہ کوئی جانور بھی بھوکا
نہ مر جائے۔ بلی کو باندھ کر عذاب میں بھوک پیاس میں مبتلا کرنے والے کے لیے وعید سنائی گئی کہ اس کا ٹھکانہ کہاں بن گیا؟ جہنم میں بن گیا۔ اللہم احفظنا من۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وصل الارحام، صلہ رحمی کیجیے۔ صلہ رحمی کا معنی ہے رشتہ داری کے حقوق پورا کرنا، رشتہ داری کے حقوق پورا کرنا۔ اب رشتہ داری کی جہتیں بہت ساری ہیں، بہت ساری اس کی جہتیں ہیں۔ اس میں آسان کلیہ یہ ہے کہ کبھی انسان ظالم نہ بنے، مظلوم بن جائے۔ حقوق کی ادائیگی کا آسان حل کہ ظالم بننے سے بچنا اور مظلوم بن جانا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل من قطعک، کہ اس سے رشتہ نبھانا ہے جو رشتہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہماری رشتہ داری باقی نہ رہے، اس سے بھی رشتہ داری نبھانے۔ رشتہ داری نے حدیث پاک میں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں فریاد کی، تو اللہ جل جلالہ نے ان رشتہ داری سے فرمایا کہ میں نے ابھی عرض کیا اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلہ رحمی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے نام رحمان سے تجھے پیدا کیا، جو تجھے نبھائے گا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑ دے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ اب نبھانے کا کلیہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ جو توڑنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ جوڑ کے رکھنا ہے۔ اور اس کو حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ ایک ترغیبی بات کہہ کے اس کو سمجھاتے ہیں کہ عقل مند آدمی ہو اور ان کے ہاتھ میں بال دے دیا جائے، دونوں طرف کھینچنے والے عقل مند ہیں تو بال بھی ٹوٹنے نہیں پائے گا۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ایک طرف عقل مند ایک طرف بے وقوف ہے پھر بھی بال نہیں ٹوٹے گا، کہ بے وقوف کھینچ کے توڑنا چاہے گا، عقل مند کیا کرے گا بھائی؟ چھوڑ دے گا۔ اور اگر دونوں طرف بے وقوف ہیں پھر کیا ہو جائے گا؟ بال تو کیا زنجیر بھی ٹوٹ جائے گی۔ مثال سے سمجھیے کہ یہی معاملہ رشتہ داری کا ہے کہ کسی کی بے وقوفی کی وجہ سے مجھے خود بے وقوف نہیں بننا چاہیے، مجھے نبھانا چاہیے، وہاں سے ٹرک جانا چاہیے۔ اور آخری بات جو اس حدیث پاک میں ارشاد فرمائی گئی ہے، فرمایا صلوا باللیل والناس نیام، کہ رات کے ایسے وقت میں نماز پڑھیے گا کہ لوگ بستروں میں سو رہے ہوں۔ سبھی سمجھ گئے ہیں کہ کون سی نماز ہے؟ یہ نماز تہجد کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس وقت میں نماز کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ نفلی عبادت ہے۔ جہاں تک فرائض کا تعلق ہے، فرائض میں کوتاہی کی ذرہ برابر، کوئی بھی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ فرائض کو تو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ 5 وقتہ نماز کی بہت زیادہ تاکید، حتیٰ کہ اتنی تاکید ہے کہ اگر مسجد آنے کے قابل نہیں ہے گھر میں پڑھ لے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ نفل کی فضیلت آئی ہے، نفلی نمازیں اور بھی ہیں اور ہر ایک کے مختلف فضائل ہیں۔ صبح سے ہی شروع ہو جاتی ہیں، تہجد سے شروع ہو گئے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد 15-20 منٹ کے بعد جس نماز کو ادا کیا جاتا ہے نفلی عبادت، نفلی نماز کیا نام ہے اس کا؟ اشراق۔ اشراق کی 4 رکعات ہیں۔
ایک حدیث پاک میں 2 رکعت کی فضیلت ہے، ترمذی شریف میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جو صبح کی 2 رکعت پڑھے، لیکن اس میں پوری بات یہ ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوا، ذکر میں، تلاوت میں، تسبیحات میں لگا ہوا ہے، پھر اس نے 2 رکعت پڑھی سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد، اشراق کے وقت میں 15-20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہے، 2 رکعت پڑھی، تو حدیث پاک میں 2 طرح کی بشارت ہے کہ اسے ایک عمرے کا اور ایک حج کا ثواب مل گیا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب ملا، پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب ملا۔ اور دوسری حدیث پاک سنن ابی داؤد شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، تو دن کے شروع میں 4 رکعات سے عاجز نہ بن، سارا دن میں ہی تیری کفایت کروں گا۔ تو یہ 4 رکعت نماز کون سی کہلاتی ہے؟ نماز اشراق۔ اس کے بعد سورج نکلنے کے 2.5 گھنٹے بعد ایک نماز ہے، اس کا نام نماز چاشت۔ نماز چاشت کی رکعات 8 ہیں۔ کتنی رکعات ہیں؟ 8 ہیں۔ حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر چاشت کی 8 رکعات ادا فرمائیں۔ کتنے رکعات؟ 8 رکعات۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فتح مکہ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر 8 رکعات نماز چاشت عطا فرمائی۔ تو رکعت طے ہو گئی کہ 8 رکعت ہیں۔ ان کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب انسان صبح بیدار ہوتا ہے نا، اس کے ذمے ہر جوڑ کا صدقہ لازم ہے۔ کتنے جوڑ ہیں انسانی وجود میں؟ اطباء فرماتے ہیں 360 جوڑ ہیں۔ سبحان اللہ صدقہ، الحمدللہ صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ، اور نیکی کا حکم کرنا صدقہ، برائی سے منع کرنا صدقہ۔ یہ باتیں بھی یہیں اسی حدیث پاک میں ارشاد فرمائیں۔ ان کے بعد ارشاد فرمایا کہ 2 رکعتیں چاشت کے وقت میں ادا کرنا تمام جوڑوں کا صدقہ۔ یہ ایک جوڑ کا 1 مرتبہ کہنا صدقہ، اور ان سب کے لیے سب ہی چیزوں کو جو کافی ہو جائے وہ 2 رکعتیں ہیں۔ پڑھنی کتنی ہیں؟ 8 پڑھنی ہے تو کہاں بات پہنچ جائے گی۔ ایسے ہی اوابین کی نماز مغرب کے بعد ہے نوافل میں۔ کتنی رکعات ہیں اس کی؟ حدیث پاک میں 6 رکعات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعات ادا فرماتے؟ بعد از مغرب 6 رکعات ادا فرماتے، اور ثواب کیا ارشاد فرمایا کہ 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ان نفلی نمازوں میں سب سے بڑھ کر ثواب وہ نماز تہجد کا ہے، جسے ارشاد فرمایا گیا صلوا باللیل والناس نیام، کہ رات کے وقت میں نماز پڑھیے کہ جب لوگ سو رہے ہوں، کہ ایسے وقت میں اللہ جل جلالہ تہجد کی نماز کا وقت ثلث رات، تہائی رات، رات کے 3 حصے کیے جائیں، پہلا تہائی حصہ گزرنے کے بعد تہجد کا وقت شروع، اس میں نوافل پڑھیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ جل جلالہ کی رحمت خاص متوجہ ہوتی ہے، اور خود ارشاد فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ جسے میں عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ جس کی میں مغفرت کر دوں، ہے کوئی سوالی جس کے سوال کو پورا کر دوں۔ جب دینے والا یوں کہہ کے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں انا الملک، انا الملک، 2 مرتبہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں بادشاہ ہوں۔
میں بادشاہ ہوں، ہے کوئی مجھ سے لینے والا؟ جو دے کر شرمندہ نہیں کرتا اس سے مانگنا نا، جو دے کر شرمندہ نہیں کرتا اور خود اعلان بھی کر رہا ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کر دوں، تو ہمیں اس سے ضرور مانگنا چاہیے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمہ اللہ سے وقت کے بادشاہ نے کہا تھا، نیمروز ایک جگہ کا نہیں صوبے کا نام تھا، کہ یہ پورا صوبہ آپ کو ہدیہ، آپ یہ لے لیجئے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ نیمروز کا معنی ہوتا ہے ویسے آدھا دن، اتنا بڑا صوبہ سمجھیے کہ آدھا دن گزر جائے جس میں، یہ وسعت تھی اس کی۔ حضرت نے جواب میں فرمایا، نیم شب کا لفظ استعمال فرماتے، نیم شب کہتے ہیں آدھی رات کو، فرمایا جسے نیم شب کی آدھی رات کی بادشاہت نصیب ہو گئی ہو اس نے نیم روز کا کیا کرنا۔ جسے نیم شب کی آدھی رات کی عبادت کی بادشاہت مل گئی ہو اس کا مزہ، جسے نصیب ہو گیا اسے صوبوں موبوں کا کیا کرنا، اسے ان دنیاوی حکومتوں کا کیا کرنا۔ یہ نیم روز والے تو ظاہراً حکومت کرتے ہیں اور نیم شب والے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد کو باعث سعادت سمجھ کر اسے اختیار کرنے اپنانے کی سعادت عظمیٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔